غافل جو آدمی ہے وہ اس پر زیادہ کام کرتا ہے شیطان کہ جو رسماً عبادات کرے۔ اسی لیے ہمیں یہ تعلیم ہے کہ لوگوں، جب بھی تم عمل کرو تو اپنے رب کی خاطر کرو۔ اس کو اخلاص کہتے ہیں، اس کو اچھی نیت کہتے ہیں، اور یہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر حکم ہے۔ بس یہ سورہ البینہ کے لفظ ہیں کہ تمہیں فرمایا کہ حکم ہے میری طرف سے کہ جب بھی تم کو عبادت کرو، اس میں صرف نماز روزہ نہیں، کیونکہ مسلمان کا ہر کام عبادت ہے، یعنی اس کی نیت ارادہ۔ بعض ایسے کام ہیں ان میں نیت شرط ہے، مثلا وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان میں نیت شرط ہے۔ باقی کاموں میں نیت اتنی شرط نہیں ہوتی، وہ اگر اچھا کام ہو تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، برا کام ہو تو اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ تو مسلمان کی تو پوری زندگی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد تخلیق ہمارا بیان کیا گیا کہ وہ عبادت ہے، تو یہ مقصد کبھی جدا نہیں ہوا کرتا۔ اسی لیے وہ ارشاد عالی جس کو ہم نے نماز تک محدود کر لیا ہے کہ ہم اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو کہ رب دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہاں نماز کے لفظ نہیں ہے، وہاں لفظ ہے ان تعبد اللہ کانہ تراہ۔ وہاں وہ سرور عالم کہنے والے ہیں، وہ ہم نہیں ہیں۔ وہاں لفظ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو تو اس طرح نماز پڑھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بلکہ وہاں یہ ہے کہ زندگی بسر کرو تو اس ایسے بسر کرو کہ رب دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، کیا مطلب کہ اللہ کے احکام پر چلو اور یوں سمجھو کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ نماز پانچوں وقت کی یہ بڑا سبق دیتی ہے، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے یہ سبق کہ بندے تجھے رب دیکھتا ہے۔ روزہ یہ سبق دیتا، اور یہ سبق ہمارے ذہن اس سے خالی ہیں، ہمارے دل اس سے خالی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بس وہ ذوق و شوق چند دن رسم ہے نا، رسم کہ ستائی آ گئی ہے تو جاگ لو، شب برات آ گئی ہے تو جاگ لو، رسم ہے، رسمیں نہیں ہیں۔ یہ شوق کی باتیں ہیں، یہ ایمان کی باتیں ہیں، یہ ایمان کے تقاضے ہیں جن کو آدمی اگر اللہ کی خاطر کرے تو پھر وہ ہماری شخصیت پر اثر پذیر ہوں گے۔ پھر کبھی انسان، پھر عید کا دن ہو، خوشی کا دن ہو، غمی کا دن ہو، پھر شب قدر ہو یا نہ ہو، پھر اس آدمی کو ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا اللہ موجود ہے۔ رمضان گیا ہے، میرا رب نہیں گیا۔ دیکھو نا، آنے جانے والی چیزیں، رمضان چلا گیا ہے، رب تو جس طرح رمضان سے پہلے تھا ماشاءاللہ اسی طرح آج بھی دیکھتا، ہمیشہ دیکھتا۔ اسی لیے ہمیں تعلیم دی گئی کہ بندے جب بھی تو عمل کرنا، اپنے عمل کو اپنے رب کی خاطر کرنا۔ حتیٰ کہ آپ قرآن کریم کی وہ آیات پڑھیں، ریاکاری کو شرک تک کا درجہ دیا۔ ریاکاری، وہی صورت پڑھ لیں آپ، ارائیت الذی یکذب بالدین، اس میں تو فرمایا کہ وہ ریاکار نمازی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو ریاکار نمازی ہیں، جو ریاکاری صرف دکھاوا، صرف کہ لوگ کہیں جی بڑا نمازی ہے، یعنی اس کو تو اللہ پاک نے لعنت فرمائی ایسے عمل پر۔ دوسری جگہ پر جو منافقین ہیں ان کے بارے میں کہا کہ وہ ان کا جو عمل ہے، ایک تو وہ یہ ہے کہ وہ قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، وہ نماز کی طرف اس طرح آتے ہیں جیسے سست آدمی نا کسی کو کھینچ کے لایا جا رہا۔ اسی لیے میں نے رمضان کے پہلے جمعے پہ آپ سے عرض کیا تھا کہ عمل کرو، شوق سے کرو، شوق سے کرو۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ زیادہ نفل پڑھتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے،
رکوع نہیں صحیح کرتے، انہیں پڑھی ہوتی ہے کہ میں 10 نفل نہیں بھائی، دو آپ 2 نفل پڑھیں، آپ 100 نہ پڑھیں، آپ 2 پڑھیں، بلکہ آپ ایک سجدہ کریں، آرام سے کر لیں۔ کس نے کہا ہے آپ کو اتنے پڑھو؟ آپ ایک پڑھ لیں، آپ ایک سجدہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن کریں تسلی کے ساتھ۔ تو وہ جو ایک جملہ آپ کا، ایک حرف آپ کا، وہ بڑھ جاتا، اور وہ جو 100 دفعہ یا 1.25 لاکھ دفعہ آپ بغیر شعور لگے ہوئے ہیں دے ٹھا اس سے کچھ نہیں نکلتا۔ وہ ٹکریں تو ہے جتنی مرضی مار لو، محراب بھی ماتھوں پہ پڑ جائیں گے آپ کو، صوفی صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب سارے کہیں گے، لیکن نکلے گا اس سے کیا؟ آپ آرام سے پڑھیں، آپ 2 پڑھ لیں، یعنی آپ نہ پڑھیں زیادہ، آپ تسبیحات ہیں، آپ ایک دفعہ یہ دل و جاں کے ساتھ اپنے رب کا نام سبحان اللہ، دل کے ساتھ، یعنی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کہہ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ کثر، اسلام دیکھتا ہے کہ اس کا دل کہاں کھڑ۔ اسی لیے آپ کا ارشاد گرامی ہے نا کہ اللہ پاک تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، تمہاری نیتوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا، یہ احکام۔ اور ہماری یہ پریشانی ہے کہ ہم کثرت کا پہلو ہمارے اندر بہت ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے نفل پڑھتے ہوئے، ہمارا بھی وہی حال ہے، جلدی 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 جلدی۔ بھائی کیا جلدی ہے؟ آپ کے پاس ٹائم نہیں، آپ نہ پڑھیں، نہ پڑھیں، کیونکہ وہ نماز جو آپ جس طرح میں اور آپ پڑھتے، ایک صحابی کا میں نے پڑھا، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جلدی نماز، وہ بھی جلدی صحابہ کی، یہ ہماری جلدی تو بہت جلدی ہے نا، وہ بھی صحابی کی دیکھو نا، وہ میں نہیں مانتا کہ وہ ہماری طرح ماشاءاللہ وہ سجدہ بھی نہ پورا کرتے ہوں، آپ ان کے مطابق، یعنی دوسرے نے محسوس کیا کہ یہ 9 تسبیحات نہیں پڑھ رہے، یہ 3 نہیں پڑھ رہے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ ولو متا علی غیر الفطرہ، انہوں نے کہا اگر آپ اس طرح نماز پڑھتے رہے تو مجھے تو ڈر ہے کہیں تمہارا ایمان پر، اس کفر پر خاتمہ نہ ہو جائے۔ فرمایا اس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ تو ہم بھی وقت بھی لگایا، دفتر بھی چھوڑا، کام بھی چھوڑا، اور پھر شیطان ہمیں کہتا ہے جلدی مسجد سے نکلو نکلو نکلو، وہ پیچھے لگا ہوتا ہے جلدی نکلو۔ اسے کہو نہیں میں اب آ گیا ہوں نا، اب میں اپنے رب کے حضور گڑ گڑاؤں گا، جھکوں گا، میں آرام سے تسلی سے اپنے رب کا نام لوں۔ یہ جو اخلاص، پھر یہ پہلو کہ آرام سے تسلی سے، پیچھے نہیں کوئی پڑا ہوگا، پیچھے سے اتارنے والی بات ہی نہیں، بلکہ میں تو اکثر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مثلا ہم باجماعت مثلا نماز پڑھتے ہیں، ہم نے اسی وقت ہی جان چھوٹنی ہے جب امام سلام پھیرے گا، اور جو مرضی آپ کر لیں، مطلب آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ کر لیں، لیکن اسی وقت جان چھوٹے گی نا جب امام سلام پھیرے گا۔ جب پتہ ہے کہ یہ 5 منٹ میں نے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے، یہ 10 منٹ میں نے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے ذہن کو سمجھا لیں یار تو شوق سے کھڑا ہو جا۔ یہ 27 کو حافظ صاحب جو ہمارے تراویح پڑھاتے تھے نا، ظاہر ہے باقی دنوں میں تو وہ جلدی پڑھاتے ہیں، ویسے کوشش کی انہوں نے سجدہ کرنے کی، لیکن باقی دنوں میں نہ بڑھے، ورنہ آپ ایک دن لمبا سجدہ کریں دوسرے دن نمازی ملیں گے ہی نہیں آپ کو۔ اس لیے میرا ذہن تو یہاں تک ہے کہ لوگوں سپارہ سن لو، لوگوں 2 سپارے سن لو، آرام سے سنو۔ یہ سارا قرآن جس طرح آپ لوگ سنتے ہیں یا میں سنتے ہیں، قرآن ناراض ہی ہوتا ہوگا، بات بڑی صاف کر دینی چاہیے، اس سے قرآن راضی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تھوڑا آدمی سن لے۔ اس دن میں نے ان سے کہا کہ آپ نا، کیونکہ آج ساری رات مسیتے ہی رہنا ہے اور کیا کرنا، تو آپ ذرا لمبا سجدہ کر۔ تو میں نے نمازیوں سے کہا، میں نے کہا جب یہ سلام پھیریں گے جان اسی وقت چھوٹنی ہے نا، پہلے تو آپ جا نہیں سکتے، اور رہنا بھی تو مسیتے ہی ہے، تو مہربانی کرو آج شوق پیدا کرو کہ شکر ہے کہ پہلے 3 تسبیحات بھی نصیب نہیں ہوتی تھی، آج 9 پڑھیں گے۔ ہاں شوق ہے نا بھائی، آدمی پیدا کر لے، یہ بندھے ہوئے نہیں۔ اس منافقین کی علامات قرآن کریم نے دیکھو نا، قرآن وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس میں ایسے ہی بیان کر، قرآن ہے نا اللہ کا کلام، جس کا ماشاءاللہ ایک ایک لفظ کائنات کو بدلتا ہے، یہ کلام الہی، اس نے وہ بیان کیے ہیں۔ مثلا وہ یہ غالباً 5ویں پارے کے آخر میں ہے یہ منافقین کی علامات۔